حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے. ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. وہ گئے اپنی زنا لے کر بازار میں آواز لگائی, حضرت عثمان نے خرید لیا. تو یہ جہیز نہیں تھا, یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. ادا ہو جائے گا. آپ نے قبول کیا. ایک گاؤں سے جا رہے ہیں, دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے, اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے, اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں, تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا. لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے. اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی, 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں, چھرے اڑا رہے, لڑکی والوں کے پیسے پر. پھر وہ مال غنیمت سے لدے پھلے واپس آ رہے. لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا. یہ سارا ہندوانہ تصور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو نمبر 1 نکاح مسجد میں. نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں, کوئی بھی نہیں, نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور لڑکی والوں کی طرف سے. اجتماع جانبین مسجد یہیں سے ڈسپرس. حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے. نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر دوسرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر, جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا, ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی, میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے, جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے. لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی, وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی. لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی, اس کے گھر سے لخت جگر پورے چشم نکل کر جا رہی ہے. کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں, انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں, بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں, باپوں کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں, نمی آئی ہوتی ہے. میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے, اور آنکھوں میں نمی آئی. I couldn't withhold my tears. پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا, آج اتر گیا. اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں. بس کوئی خوشی نہیں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں, وہ بکرا کو میڈھا, اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں, پھر کھلاتے ہیں, لے جاتے ہیں, چلاتے ہیں, تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں. اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے. تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے, 18-20 برس رہی ہے, آپ کے گھر میں آ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سائی آف ریلیف ہے, لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے ہمیشہ ہوتا ہے. پتہ نہیں ویل منڈے چڑھے نہ چڑھے, موافقت مزاج کی ہو نہ ہو, نئے ماحول میں جانا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو. اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے, دیکھ لیا ہے, سوچ وچار کر لیا ہے, لیکن کیا کہا جا سکتا. ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے, نئی جگہ جا رہی ہے, لہٰذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے. لہٰذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے. ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. ہاں, لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے, اس کا گھر آباد ہوا ہے, اور اسے حکم دیا حضور نے, اولموا ولو بشاۃ, ولیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو. وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی, لیکن بھیڑے بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا. تو کسی وہ ایک ہی بکری پالنا بہت ہی غریب ہے. فرمایا اسی کو ذبح کرو, کھانا کھلاؤ, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو سیلیبریٹ کرو. سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے, مرد کے ہاں, لڑکے کے ہاں. پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھیے توازن ہے. فرمایا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیجب, جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے. اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ, ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا, بلکہ غریبوں کو تو دھکے دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ٹینٹ, اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے, غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا. اور ہے بھی نہیں, وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو اپنے اعزاء رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا شر الطعام طعام, لیکن اس کے باوجود من لم یجد الدعوہ فقد عصى الله ورسوله,
جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب آپ سوچئے، اس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی، اگر لڑکی والوں کے یہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بھر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے، ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے، اسراف اور تفریط کو روکا جا سکتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا، ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ۔ ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے، آپ نے 4 4 5 5 پکا رکھے، یہ اسراف ہے۔ کسی طریقے سے شرط، اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی پابندی بالکل یہ صحیح نہیں۔ میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی، یہ نہیں کہ 3 3 4 4 ڈشیں، دال کا حلوہ بھی ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور پھر کھیر بھی ہے۔ لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا، اور وہ آدمی بھی بلائے گا، جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا، جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا، اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے، اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا، لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا، نہ کوئی سیلیبریشن، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور ریسپشن، کچھ نہیں، ایسے بالکل زیرو۔ لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ اچھا، یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ولیمہ کر سکے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھاؤ، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک کرو۔ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے، غور کیجیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے، اس کا گھر آباد ہوا، لڑکی والے کے تو خوشی نہیں ہے، ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے۔ اچھا، اب آئیے 5ویں چیز، جہیز کی جڑ کاٹی جائے۔ اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا، یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک نقطہ ہے موجود لکھا ہوا، ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد علی برق، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرا میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا دیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی، اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجیے لڑکے والے کے، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجیے، نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس جمانے کے لیے۔ پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے، بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفوا لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں تشبیہ کی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا ہی ہے، اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دے، کلاس کانشسنس پیدا کرتے ہیں، محرومین اور مترفین کے علیحدہ کرتے ہو جائے، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے۔
اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں؟ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے، یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر دی۔ بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس زمن میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر دیا۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے۔ انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیا اپنے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے دیں، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی کہ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے کھانا سے میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن میں تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے، خودی ہے، اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی، اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بولے نہ، میں نے زرہ بیچی ہے بیچ لی، بعد میں واپس کر دی ہدیہ کر کے آپ کی زرہ واپس۔ وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے۔ حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے وہ خوشبو کو تیاری ہوئی، اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا۔ ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی تھی اس میں، 1-2 بالوئی سے برتن، بس یہ ہے جہیز۔ اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا۔ وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا۔ اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی خرچہ نہیں کی۔ اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی۔ پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے ممکن ہے، لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے رہیں، 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے، چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا۔ پھر ہندوؤں کے یہاں تو یہاں تھا کہ لڑکی کا تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو، تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ سے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو،
فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ماں فوت ہوگی، ماں کیا کہ کوئی ہے، وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور اس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے، وہ منتر جنتر ہے۔ یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم۔ اس کو نوٹ کیجیے، اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو۔ تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا، جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے۔ ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر، باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دیں۔ یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت۔ اب ساری بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جب کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین رضاری نہ رہی، تو رسم ہے۔ لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں ہوتا ہے، زبان یار من عربی ومن عربی نمیدان، ہمیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی درجے میں ہو جائے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جائے بالکل چھوڑ بھی نہ دیا، کسی نہ کسی درجے میں اس کا کام باقی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے۔ اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے، یہ بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو رسم ہے جو ہو رہی ہے۔ تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا ترجمہ کو وضاحت کر دی جائے۔ تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے، کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، آج اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، صرف ترجمہ کروں گا اس وقت۔ اس خطبے کے 3 حصے ہیں، 2 حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے۔ پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی، اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے، کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا۔ ترجمہ کیا ہے؟
کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے ایمان و اسلام کا خلاصہ۔ محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے ایمان کی تازگی، تجدید ایمان کی، ہم نے گویا کہ اسلام کی تجدید کری۔ اس کے بعد 4 آیتیں حضور نے چنی ہے، ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، 2 سورہ احزاب سے۔ انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی تلقین، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کی تلقین، اس کی تلقین تقویٰ ہی ہے در حقیقت کی جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال کو۔ اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی غلط کام سے نہ ہو جائے۔ اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعمیر ہو۔ نکاح میں اس لیے یہ آیتیں لی، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی، اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ پر ہوئی۔ اب میں ترجمے صرف کر سکتا ہوں اس وقت، ورنہ یہ تو ایک ایک آیت جو ہے 1 گھنٹے کا بیان چاہتی ہے۔ اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ آ کر تمہیں دبوچ لے۔ دوسری آیت، اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ دیکھیے کس قدر مناسبت ہے، آج پھر آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، ان سے بھی آگے نسل چلے گی۔ آج جو 6 بلین ہیومن بینگز ہیں، مین اینڈ ویمن، وہ کون ہیں؟ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو دوبارہ سن لو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام دے، کہیں جھگڑے نہ چک رہے ہو کسی طریقے سے، آخر میں واسطہ تھا اللہ کا واسطہ، بھائی اللہ کا نام مانو، ٹھیک کرو معاملے، جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو۔ والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ 2 آیتیں سورہ احزاب میں، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور زبان سے وہی بات نکالو جو درست اور سیدھی، یہ بھی زبان کا تقویٰ ہو گیا۔ پہلے بولو، پہلے بولو پھر بولو، ایک ایک حرف کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں، تم نے یہ بات کہہ دی تھی، ڈیڈ یو ہیو دی رائٹ ٹو سے اٹ، حق کا تمہارا، لہذا زبان کو پکڑو۔ اور اگر دل میں تقویٰ اور زبان کنٹرول میں آ گئی تو یہ تمہارے سارے اعمال اللہ درست کر دے گا، اور پھر بھی اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ حضور کا خطبہ تو یہاں ختم ہو گیا۔ اب حدیثیں عام طور پر 2 پڑھی جاتی ہیں، میں نے 3 کر دی۔ پہلی حدیث النکاح من سنتی، شادی کی ترغیب ہے، تجرد کے خلاف۔ یہ جو بعض مذاہب میں ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے، نہ ہی لا رحمانیت فی الاسلام، فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہ چلو، جائز راستے سے اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرو۔ النکاح من سنتی۔ دوسری حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں امتی ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سنت پوری زندگی میں حضور کے طرز عمل کی پیروی کا نام ہے۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ چھوٹیوں میں سب سے بڑی ہے، نوٹ کر لیجیے میرے الفاظ، داڑھی کی سنت ہے، چھوٹی سنت ہے، ان میں سب سے بڑی ہے
یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آئے، بایاں نہ آئے، بعد میں بایاں آئے، یہ بھی سنت ہے۔ چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی داڑھی کی سنت ہے۔ البتہ بڑی سنت کیا ہے؟ حضور نے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک دو کام کیے: اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال۔ یہ ہے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، تو میکرو سننا تو یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ۔ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کی، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہے، وجود کو چیر کر گزرتی ہے، تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن،
نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو، یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے، تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کہ جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جب کہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصول نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے، تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک،
اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقتا. اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقتا، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے. ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بارہ میری نظر سے نہیں گزری. وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے. انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے، اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو. پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے. تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں. پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں. اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرض کیجیے کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے. آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضا ہے. چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، نیش اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعتش کی نسل. بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے. سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا. یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے. ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی. دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے. مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمادت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے. یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائیں، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا. تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے گا. اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے. یہ چار آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتے. یہی چار ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے. نیش اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعتش کی نسل، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے شر غاسق اذا وقب. تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعت جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے. یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا. جادو کا اثر یہی ہوتا ہے. یا تخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو گزن پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ایسے ہی حاسد جو ہے وہ آپ. اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے. یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں
ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے. بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں. کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں. وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے. اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا. لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں. بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے. اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے. اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے یہ نظر کا لگ جانا. عین العین حق بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے. انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر. وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کی. ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے. یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہے وجود کو چیر کر گزرتی ہے. تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں. اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے. یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے. ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہیں وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں. آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے. ایک بات آپ اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں مرتکز کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں من شر حاسد اذا حسد اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے. وہ اس کا ایک فیکٹر اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا. تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے. ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے آدمی کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی
اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کہ جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جب کہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصور نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے، تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت، اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقت، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے۔ ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے، اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب
یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔